نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال عز وجل لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ جو ہم نے اس موضوع کے حوالے سے کہ مروجہ تصوف کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، گزشتہ جو نشست ہم نے یہاں پہ منعقد کی تھی اس میں قرآنی تصور تزکیہ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کا ایک پہلو مزید ہے جس کو میں نے ابھی نمایاں کرنا ہے۔ مزید یہ کہ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو اس میں تزکیہ ایک لفظ ہے جو جس کا ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے بھی، اور بالعموم اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اسی تزکیے میں یعنی انسانی نفس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی شامل ہیں کہ جیسے نیت میں خلوص اور اخلاص کا پیدا ہو جانا، یعنی نیت کا بھی ایک تزکیہ ہے، اس میں خلوص اور اخلاص، یہ تصوف کا ایک بہت اہم موضوع رہا ہے۔ پھر یہ کہ تسلیم و رضا، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی برضائے رب رہنا، ان دونوں چیزوں کو جمع کریں تو ایک خاص معنی میں جو قرآن مجید نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ نہ صرف اس پہ محیط ہو جاتا ہے بلکہ ایک تیسرے لفظ پر بھی محیط ہو جاتا ہے جسے ہم محبت کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ تصوف میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ خلوص اور اخلاص ہو جائے، یعنی ایک طرح کی خالصیت آ جائے بندے کے اندر، بندہ کسی اور کا نہ رہے، اللہ کا ہو جائے۔ اور یہ جو خلوص اور اخلاص ہے یہ عبادت میں بھی ہو، اطاعت میں بھی ہو، نیت میں بھی ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ محبت میں بھی ہو، خالص ہو جائے محبت اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح احسان پر ہم نے پچھلی دفعہ کچھ گفتگو کر لی تھی، لیکن یہ کہ اس احسان اور تقویٰ کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اور جو پچھلی دفعہ ہم نے تزکیہ کا جو لب لباب نکالا تھا تو اگر اسے دو الفاظ میں بیان کریں تو ایمان اور عمل ہے، یا ایمان و جہاد ہے، یا ایمان و انفاق ہے، اور اس کو اگر مزید کھولیں تو وہ پھر ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر ہے۔ یا یہ کہ اگر اس دوسری طرف سے دیکھیں تو جو بھی قرآن مجید کو جو تفصیل اس کی ساری سامنے آئی ہے، اسی سورۃ العصر کی تفصیل ہے، تو وہ پورا کا پورا در حقیقت قرآن مجید ہمیں اسی تزکیے کے درس دینے کے لیے۔ اب اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک خاص نکتہ ہے جو ان چار مقامات کے اکٹھے مطالعے سے سامنے میں آتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہارگانہ فرائض کا جو ذکر کیا ہے، تو اس حوالے سے اس کو ذرا پہلے اس کانٹیکسٹ میں رکھ لیں کہ جو ہماری پچھلی گفتگو تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس شخص کو داخل فرمائیں گے جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، قد افلح من تزکا، کامیاب بامراد منزل مراد تک وہ پہنچے گا جس کا تزکیہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح قد افلح من زکاہا، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی کہ تمام نبی جو آئے ہیں، رسول آئے ہیں، کتابیں نازل کی گئی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جائے، عذاب علیم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی مقصد، یہ راہ دکھانے کے لیے انبیاء ہیں۔
تو جو انبیاء نے فلاح کا رستہ بتایا در حقیقت وہی تزکیے کا رستہ ہے. یہ تو بالکل کامن سینس سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ فلاح نہیں ہو سکتی جب تک تزکیہ نہ ہو. نبی آئے ہیں اس لیے کہ فلاح حاصل ہو جائے. تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی آئے ہیں تزکیے کا طریقہ بتانے کے لیے. اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے تو 4 مقامات پر یہ بتاتا ہے کہ وہ تزکیہ ہوگا کیسے. لیکن اس میں ایک ترتیب کا باریک سا فرق ہے. 3 جگہوں پہ جو ذکر آیا, ایک سورہ بقرہ میں جب کہا کہ لقد من اللہ علی, جب قد بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. اسی طرح سورہ انعام میں قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اور یہ کہ سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اس میں جو ترتیب رکھی ہے, پہلے نمبر پر جو ہے تلاوت آیات, دوسرے پہ تزکیہ, تیسرے پہ تعلیم کتاب اور چوتھے پہ تعلیم حکمت. ایک مقام جو ہے یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر جو 129 ہے, جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں. یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے. یہاں ترتیب ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما ایک رسول انہی میں سے, یتلو علیہم آیات کا, جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے. اب دیکھیے وَيُزَكِّيهِمْ نہیں آیا, بلکہ یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تاکہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. ہماری چونکہ جو بھی زیادہ تر جو تعلیم ہوئی, تربیت ہوئی, وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی صحبت رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو تشریح کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ تلاوت آیات, جب قرآن مجید اندر گیا تو اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوا. تزکیے کے بعد انسان اس قابل ہوا کہ وہ ہدایت سے استفادہ کر سکے. یہ جو علمہم الکتاب ہے. اور جب ہدایت پر آدمی عمل پیرا ہو, ان احکام پر جو اللہ نے دیے, یعنی جو علمہم الکتاب کا مطلب ہے تعلیم احکام. نماز پڑھو تو کیسے پڑھو, روزہ رکھو تو کیسے رکھو, حج کرو تو کیسے کرو. یہ تعلیم, ان اعمال کو عمل کرنے کی تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ نے دی. چوتھے نمبر پر یہ ہے جو بلند تر سطح ہے, وہ ہے حکمت, تاکہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کی حکمت, ان کے فوائد, ان سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, ان کو اس کی بھی تعلیم دیں, حکمت کی بھی تعلیم دیں. مراد یہ ہے کہ ان احکام کی حکمت بتائیں, اس کی ریزن بتائیں, اس کی وزڈم بتائیں. یہ ڈاکٹر صاحب اس کو یوں بیان کرتے تھے. مولانا امین احسن اصلاحی, بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور نظم قرآن کے اوپر ان کا بہت بڑا کام ہے. انہوں نے کوئی اور نقطہ بیان کیا ہے. وہ نقطہ, اس کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کراؤں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا نقطہ ہی مانیں, لیکن یہ کہ اس کو سمجھ تو لینا وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی وزن ہو, اس کی بھی کوئی قدر و قیمت ہو. اور اس اعتبار سے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نظم قرآن کے اوپر ان کا بڑا کام ہے. یہ جو فکر فراہی ہے, تو یہ تو قرآن مجید کا یوں سمجھیے کہ جو ایک خاص انداز سے فہم حاصل کرنے کا اور تدبر کے اعتبار سے انہوں نے نظم قرآن کو بنیاد بنایا ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی 2 کتابوں کو وہ بہت پروموٹ کرتے تھے. ایک ان کی کتاب تھی دعوت دین اور اس کا طریقہ کار, اور دوسری یہ تھی کہ اس مبادی تدبر قرآن, جو قرآن مجید پر تدبر کرنے کے بنیادی اصول ہیں. تو یعنی یہ کہ اس کو علیحدہ علیحدہ لے کے نہ دیکھو, اس کے نظم کے اعتبار سے, جس سیاق و سباق میں بات آ رہی ہے. قرآن مجید ایک مربوط کتاب ہے, ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے. پہلے اس مرکزی مضمون کو تلاش کرو, پھر ہر آیت کو اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط کر کے دیکھو اس کے کیا معنی بنتے ہیں. تو خیر اس کے اور بھی جو اصول و مبادی ہیں, لیکن یہ کہ یہ تو ایک بنیادی بات ہے. اب وہ 4 مقامات کی آیات کو سامنے رکھ کر ایک معنی اخذ کر رہے ہیں. وہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس اصول کے مطابق تزکیے کے لیے ہوئی ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو نتائج, جو سغرا کبرا رکھ کر نتیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھا کہ نبی کیوں آئے ہیں. نبی آئے ہیں فلاح حاصل ہو جائے. فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ
تزکیہ نہ ہو، یعنی نبی تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصل مقصد پھر کیا ہوا؟ تزکیہ ہوا۔ تو آپ نے جو کام بھی کیا اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ تزکیہ نکلنا چاہیے۔ تو تلاوت کی کس لیے؟ تاکہ تزکیہ ہو۔ احکام دیے کس لیے دیے؟ تاکہ تزکیہ ہو۔ ان کی حکمت سکھائی تو کس لیے؟ تاکہ تزکیہ ہو۔ تو یہاں وہ ترتیب ہے کہ جو اصل مقصود ہے کہ نتیجہ در حقیقت ان تینوں امور کا یہ نکلے گا کہ تزکیہ حاصل۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس بات میں وزن کیا ہے۔ اس بات کا وزن یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید سنیں گے تو اس کا وہ اثر جو ہوتا ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو گرا تو کھلے گی نا۔ جب وہ کتاب کا نزول آپ کے دل پر ہوگا تو گرا تو کھلے گی، اثر تو پڑے گا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور یہ کہ وجلت قلوبہم، ان کے دل بھی لرز اٹھیں گے۔ یہ کہ جلدوں کے جو چمڑوں کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو اثر ہوتا ہے قرآن مجید کا، اس کے نتیجے میں ایک دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے محبت، ڈر، خوف تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ محبت آمیز جو ایک دھڑکا ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، اور اس کے شکر کے جذبات، احسان کے جذبات، محبت کے جذبات جو ابھرتے ہیں، یہ قرآن مجید کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کون شخص ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے چلے اور اس پر اس سے ملتا جلتا اثر نہ ہو؟ یعنی نماز کوئی بے تکا عمل ہے کہ اس سے کوئی آدمی کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیم احکام، روزہ رکھنے کے نتیجے میں کوئی تزکیہ نہیں ہوتا۔ ہر عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، وہ ہر عمل تزکیے کا کسی نہ کسی اعتبار سے باعث بنتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اس عمل کی حکمت بھی معلوم ہو جاتی ہے، آج بھی آپ کو معلوم ہے نا، وہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک کسی کوئی وجہ بتاتے ہیں، اس کی سائنٹیفیکل جو ہے توجیہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے تو وہ فائدہ ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے ایمان میں اللہ نے جو ہم پر یہ شریعت دے کر احسان کیا ہے، تو وہ جذبات کے اندر ایک جو ہے وہ جولانی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس سے ایک مزید اللہ کے آگے اس کی نعمت کو سمجھتے ہوئے سر جھکانے کے جذبات ابھرتے یا نہیں ابھرتے؟ تو معلوم ہوا حکمت سے بھی تزکیہ آتا ہے، معلوم ہوا اعمال سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، معلوم ہوا تلاوت آیات کے نتیجے میں بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف تلاوت آیات سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تلاوت آیات جمع جو اعمال اور حکمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس کے نتیجے میں بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں جب آپ دیکھیں تو پھر یہ والی جو ترتیب ہے جو سب سے پہلے آئی ہے سورہ بقرہ میں اور جو دعا میں آئی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی یہ سارے کام اس لیے کرے تاکہ ان کا تزکیہ ہو۔ تزکیہ ہوگا تو وہ فلاح پائیں گے۔ قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ تزکیہ کرنے کے لیے ہے، اور آپ نے یہ جو تینوں اعمال کیے ہیں یہ تزکیے ہی کی خاطر کیے ہیں۔ اب اس میں یہ مضمون چھیڑا ہے تو چلیں اس کے جو بھی پہلو ہیں سارے سامنے آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایمان ہے تو یہ ایمان کیا شے؟ کوئی خاص قسم کی معلومات ہیں جن کو ماننے کا نام ایمان ہے، یعنی علم ہی کی ایک صورت ایمان ہے۔ علم کی ایک صورت وہ ہے جس کو ہم حواس خمسہ سے جانتے ہیں، علم کی ایک صورت وہ ہے جسے حواس خمسہ سے نہیں معلوم کر سکتے، ہمیں ایک اور سورس سے معلوم ہوئی ہے، وحی کے سورس سے معلوم ہوئی ہے، ہم نے اسے مان لیا ہے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یعنی غیب کی چیزوں کو جاننے اور ماننے کا نام ایمان ہے، یہی بات ہے نا۔ اب اس ایمان کی تین سطحیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو یا علم کہ جو آپ نے جو جن چیزوں کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری حاصل ہو جائے، میں نے آپ کو بتایا، اس سے آپ نے مان لیا، تو آپ کو ہم یہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک علم الیقین ہے، معلومات کی وجہ سے ایک یقین آپ کو حاصل ہوگی۔ دوسرا یقین وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عین الیقین، کوئی ہم نے شے دیکھی، آنکھوں سے دیکھی، تو بہرحال سمجھا یہ جاتا ہے کہ علم الیقین پر عین الیقین کو فوقیت حاصل ہے،
کیونکہ دیکھا ہوا جو ہے نا، سنا ہوا برابر نہیں ہو سکتا دیکھے ہوئے کے۔ تیسری سطح ہے حق الیقین کی۔ حق الیقین کیا ہے؟ جو آپ کے صرف مشاہدے ہی میں نہ آیا ہو، آپ کے تجربے میں آ گیا، یعنی آپ نے صرف دیکھا ہی نہیں ہے، اسے بھگتا ہے، آپ پر وہ شے بیتی ہے، آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، تو یہ تو اس سے بھی اگلی درجہ ہو جائے گا۔ ایک مثال سے ہمیں استاد سمجھاتے تھے، وہ بڑی اچھی مثال ہے۔ آپ نے دور کہیں چھت پہ دور کھڑے، آپ چھت پہ کھڑے تھے، دور آپ کو دھواں نظر آیا، تو اس سے آپ نے قیاس کیا کہ آگ لگی ہوگی، یہ علم الیقین ہے۔ آپ چھت سے اترے، اس جگہ پہ پہنچے، آپ نے شعلے لپکتے دیکھے، یہ عین الیقین ہے۔ اور آپ جب زیادہ قریب ہوئے، اس کی تپش آپ نے محسوس کی، آپ کو بھبکے لگے، آپ پیچھے ہٹے، تو یہ حق الیقین ہے۔ اب یہ بات بھی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کی ہے کہ اس ترتیب میں تو ٹھیک ہے، یہی بنے گا، لیکن یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ یہ جو حق الیقین ہے نا، یہ بعض اوقات حق الیقین تک انسان جو پہنچتا ہے وہ عین الیقین کے مقابلے میں علم الیقین کے ذریعے سے زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنی، یہ جو ایک آپ نے آگ کو محسوس کیا، اس آگ کا محسوس کرنا، وہ جو آپ نے تجربے سے محسوس کیا ہے یا اسے آنکھ سے دیکھا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ دھوئیں والی آگ کے مقابلے میں یہ جو ہے یہ زیادہ یقینی بات ہے۔ حق الیقین ہمیں عین الیقین کے نتیجے میں ہوا یا آواز کے نتیجے میں ہوا، لیکن یہ کہ علم کی ایک سطح وہ بھی ہے کہ جس میں انسان کا یقین دیکھے ہوئے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنا دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں ہوتا جتنا کہ آپ نے استدلال سے جو بلڈ کر کے چیز تک آپ تک پہنچے ہیں، وہ یقین اس دیکھی ہوئی بات کے یقین سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے تجربے میں اس طرح کی چیز بھی آ سکتی ہے کہ ہم دیکھ جو شے رہے ہیں اس پر ہمارا دل نہیں ٹھک رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے وہ ہمارے تجربے میں بھی آئے، وہ کوئی دجال نے کوئی کرتب کر دیا ہو، لیکن وہ جو ہمارا علم ہے وہ اس سے زیادہ یقینی بات ہو۔ اور ویسے آپ اگر ایمان کا تجزیہ کریں تو اصل بات تو یہی ہوگی۔ اب وہ جادوگر جو دیکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ رسیاں تھیں جو ہر رہی تھی۔ وقتی طور پہ ایک لمحے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا بربنائے تباہ بشری کہ یہ تو کیا ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا وہ یقین جو تھا، وہ علم الیقین جو تھا، وہ غالب آ گیا ان کے عین الیقین کے اوپر، انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جو ان کے دل میں ڈالی گئی، جو جسے کہا گیا وحی کیا ہم نے، تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے اندر وہ علم الیقین غالب آ گیا عین الیقین کے اوپر۔ تو حتی اتانا الیقین جو ہے، یہ صرف ضروری نہیں کہ جا کے آپ دیکھیں آخرت میں دوزخ کو تو اس وقت آپ کو حق الیقین حاصل ہو، آج بن دیکھے بھی حق الیقین حاصل ہو سکتا ہے۔ اور آج بن دیکھے اگر حق الیقین حاصل ہوگا تو وہ علم الیقین کے نتیجے میں حاصل ہوگا، نہ کہ عین الیقین کے نتیجے میں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس آنکھ سے دیکھ کر ہی آپ کو حق الیقین حاصل ہو، آپ کو علم الیقین بھی کے ذریعے سے بھی حق الیقین حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ افراد کا فرق ہے۔ اب میں اگلی بات کر رہا ہوں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جن جو اپنے رجحانات کے اعتبار سے کنسپچول ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذرا اتنا باریکی سے سوچنے والے نہیں ہوتے، وہ بس عملی لوگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا اتنا سوچ، وہ جسے کہتے ہیں تخیل کی پرواز، بہت دور تک نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تو جب تک تجربات سے نہ گزریں، کچھ ان کے مشاہدے میں نہ آئے، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن وہ جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو اپنے سوچ سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے تدبر سے ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس یقین تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی تجربے سے گزر کر بھی اس یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کو آپ اگر اپلائی کر کے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان تک انسان اعمال کے ذریعے سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال کسی نہ کسی درجے میں ایمان پیدا کرنے کا باعث بنتے، عمل کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔
لیکن یہ کہ ایمان سوچ سے بھی، فکر سے بھی، غور و فکر سے بھی، تدبر سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان اس ایمان پر ایک درجہ فوقیت اس اعتبار سے رکھتا ہے کہ وہ حق الیقین کی کیفیت جو اس رستے سے پیدا ہوتی ہے، وہ اس رستے سے اتنا حق الیقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی سوچ، یعنی وہ ایک طرح کا برین چائلڈ ہوتا ہے، اس کی اپنی جو ہے نا ایک محنت اور کسب ہوتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کی جو کمٹمنٹ، اس کی ڈیووشن، وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے جو اس غیر شعوری عمل کے نتیجے، بلکہ یہ غیر شعوری کا لفظ بھی بڑا صحیح آ گیا، جو اعمال کے ذریعے آپ کے اندر یقین پیدا ہوگا وہ غیر شعوری ہوگا، یہ ایک طرح کا ہپنوٹائز کرنے کا عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آپ کی سوچ و فکر اور غور و تدبر کے نتیجے میں پیدا ہوگا یہ شعوری ایمان ہوگا۔ یہ تو آپ کو اس کا ہر سٹیپ اور ہر پہلو معلوم ہے کہ آپ اپنے ایک شعوری سفر کے نتیجے میں اس تک پہنچیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو تزکیے کے حوالے سے جو اس کا ایمان اور ایمان کی جو بلندتر سطح ہو سکتی ہے حق الیقین کی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی علم کے نتیجے میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آئیں ایک دوسری چیز کی طرف، اور وہ ہے تقویٰ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی ہمارے ہاں جب بھی یعنی باطنی وہ اور تزکیے کی جب بات ہوتی ہے تو تقویٰ ہی کی ساری مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب تقویٰ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، وہ تقویٰ کے لیول کیا ہیں؟ قرآن مجید کا یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی تو مسلمان پیتے تھے، اور پیتے بھی ظاہر ہے پہلے اشارہ تو مکی قرآن میں ہی آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق حسن دیا ہے، کہ جو یہ پھل اور یہ سارے نکلتے اس میں سے کچھ وہ ہے جو تم رزق حسن کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور اس سے شراب بھی کشید کرتے ہو۔ اشارہ تو اسی میں ہو گیا تھا کہ ایک رزق حسن ہے اور ایک شراب ہے، تو دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ پھر آگے چل کے آپ کو پتہ ہے کہ اگلی بات آئی سورہ بقرہ میں آئی کہ اسمہما اکبر من نفعہما، پھر اس کے بعد سورہ نساء میں ایک بات آئی کہ جب تم شراب پیے ہو، یعنی نشے کی حالت میں ہو، تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر وہ بات آئی جو سورہ مائدہ میں آئی کہ یہ رجسم من عمل الشیطان، یہ رجس ہے، ناپاک چیز ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اب جب اتنا سخت بات آ گئی اور بتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا تو ایک ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ اللہ نے تو اشارہ بہت پہلے کر دیا تھا، ہم اسے سمجھ نہیں سکے اور ہم یہ پیتے رہے، نہ صرف پیتے رہے بلکہ ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے۔ تو اتنی بری شے ہے کہ جس کا ذکر خنزیر کے ساتھ اور بتوں کے ساتھ اور جو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ ہمارے اندر ہے، تو ہماری نمازیں کیسے قبول ہوتی رہی ہوں گی؟ اور پھر تو سارا کام ہی ایک لقمہ حرام جو ہے وہ تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تو یہ تو جو ہے اتنی ناپاک اور پلید شے ہم استعمال کرتے رہے۔ اس پر ایک جو ہے خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اہل ایمان کو ایک خوشخبری کہیے یا ایک یوں سمجھے کہ ایک بات تلقین کی، لیکن وہ بڑی پر حکیمانہ بات ہے، اس میں بڑے اہم مسائل ہیں جو سامنے آ گئے۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کون سا گناہ؟ فیما طعموا، اس بات پر جو کچھ کھا پی چکے، یعنی اس سے پہلے جو شراب وغیرہ پی ہے اس پر کوئی ان پر پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن تمام لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو پوچھ گچھ نہیں ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اذا متقوا، جب وہ تقویٰ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں تقویٰ کا کیا معنی کریں گے؟ جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب وہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہیں، جب وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، جب وہ اللہ ہی کو راضی رکھنے کے متمنی ہیں، یعنی خلوص و اخلاص کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جب ان کے اندر جمع، اس کے لیے یہاں پہ ایک لفظ آیا، وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ جب وہ مخلص ہیں نا، تو اگر انہوں نے کھا پی لیا پہلے، وہ اشارے کو نہیں سمجھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا، ان کی نیت خراب نہیں تھی، نیت صالح تھی، اور جو اعمال کلیئر کٹ معلوم تھے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس پر نہیں پوچھ ہوگی ان سے ایک مشتبہ شے کے بارے میں جس کے بارے میں ابھی کلیئر حکم نہیں آیا تھا، شراب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
اچھا بات یہاں نہیں رکی، آگے فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ متقی بھی تھے اور ایمان بھی رکھتے تھے اور عمل صالح بھی کرتے تھے، ثم اتقوا، پھر جب وہ اور انہوں نے تقوی اختیار، پھر تقوی کیا، یعنی ایک تقوی تو یہ ہے جس کے جو تین چیزیں آئی ہیں، تقوی، ایمان، عمل صالح، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آگے فرمایا ثم اتقوا، پھر تقوی کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے۔ اب یہاں تین کی بجائے دو چیزیں آ گئی، وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی تھا، یہاں عمل صالح کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر کہا ثم اتقوا، انہوں نے اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے احسان کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو ایک عجیب صورت بنتی ہے کہ فرمایا کہ جب وہ تقوی کیا انہوں نے اور عمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جب مزید تقوی کیا اور ایمان لائے، جب اور تقوی اختیار کیا تو احسان کیا۔ اب تیسری جگہ پہ آ کے احسان کا لفظ آ گیا، ایمان کا بھی اڑ گیا اور عمل کا بھی اڑ گیا، عمل تو پہلے ہی اڑ گیا تھا۔ اس چیز کو سمجھیے یہ ہے کیا جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ در حقیقت ایمان ہی کے تین لیول ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کا ایک لیول وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان، یہ جو اقرار باللسان ہے یہ ہے تو ایمان ہی نا۔ ہم دنیا میں کس کو ایمان کہیں گے؟ جس نے کہا کلمہ شہادت، جس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم اسے مومن کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ ایمان کا ایک لیول ہے۔ اس لیول پر عمل ایک علیحدہ شے ہے، اس ایمان کے اندر عمل شامل نہیں ہے، یہ قول ہے، اس کے ساتھ عمل نہیں ہے۔ عمل کو علیحدہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عمل بھی کرنا ہوگا، تو تب اس کا یہ والا ایک قولی ایمان جو ہے یہ معتبر ہوگا، اور اس عمل کی پتہ ہے میعاد، اس کا جو نا ٹوٹل مقدار کیا ہے۔ یہ جو تین شرطیں بیان کی گئی ہیں نا جان چھڑانے کی، آپ کی جان بچ جائے گی سورہ توبہ میں، جس کو ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کل اسلام کے مطالبے یہی تین ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، فخلوا سبیلہم، تو اس کا راستہ چھوڑ دینا، یعنی یہ کہ اب پکڑو ان کو، مشرکین کو، فخذوہم وقعدوا لہم، ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو، وخذوہم، ان کو پکڑو، فقتلوہم، قتل کرو ان کو، اس لیے کہ ان پر محمد الرسول اللہ نے حجت قائم کی ہے۔ لیکن جو ایمان لے آئے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، فخلوا سبیلہم، اس کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اسے نہیں پکڑ سکتے۔ تو معلوم ہوا جان بچانے کے لیے جو ایمان اور عمل صالح درکار ہے وہ ایک کلمہ شہادت ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کم از کم شرط ہے، اس کے بغیر ان کے لیے جو تھی، جو اس کے بغیر جان نہیں بچے گی۔ آج بھی کوئی شخص جب ایمان لاتا ہے، ایک اسلامی ریاست ہو، تو ان دو اعمال پر تو اس کا محاسبہ ہوگا۔ زکوٰۃ اس سے زبردستی لی جائے گی، جو بھی مسلمان نہ ہو تو نہیں لی جائے گی، مسلمان ہے اور زکوٰۃ اس پر لازم ہو، نصاب پورا ہو تو زبردستی لی جائے گی، یہاں جبر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نماز نہیں پڑھتا، تمام فقہاء جو ہے اس کی سزا کے قائل ہیں۔ یہ تو سب سے ہلکی سزا کے قائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دو جب تک کہ نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، رہائی اسے تب نصیب ہوگی نماز پڑھنا شروع کر دے رہا کرو، باقی تو کہتے ہیں قتل کر دو۔ تو یہ تو ہو گیا اس قانونی سطح پر اسلامی ریاست کے اندر جان بچانے کے۔ اچھا ویسے یہ جو مغالطہ یہاں غامدی صاحب کو لگا ہے یا لگاتے ہیں، پتہ نہیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کے کل تقاضے ہی ہیں، یہ تو ایک اسلامی ریاست کا شہری بننے کے تقاضے ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں، نہیں تو باقی سارا قرآن جو ہے پھر اور وہ احکام ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اچھا یہی وہ مغالطہ ہے جو ضمنی بات آ گئی ہمارے ہاں تنظیم میں بھی ہے کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے اساسی فکر دی ہے، ایک ان کی جو ہے نا وہ کلی فکر ہے۔ تو تنظیم میں رہنے کی، اصل میں تنظیم میں رہنے کی شرط دستور میں یہ لکھی ہوئی تھی، کم از کم شرط یہ ہے کہ اساسی فکر کے ساتھ اتفاق ہو۔ انہوں نے بھی غامدی صاحب کی طرح سمجھا یہ کہ بے شک امیر تنظیم بھی ہو
اس کے لیے بھی جس فکر سے اتفاق ضروری ہے وہ اساسی فکر ہے. باقی جو عیاشی مرضی کرتا پھر اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھتا تو بے شک نہ رکھے. تو اب یہ بات یہاں تک جو ہے وہ کلیئر ہو گئی کہ ایمان عمل صالح یہ جو ہے اس تقویٰ کا وہ سطح ہے کہ جہاں ایک بندہ ایمان قبول کرتا ہے, کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اقرار باللسان کرتا ہے. اب جب اس نے اطاعت کلی کی, اس اطاعت کلی کے نتیجے میں ایمان بھی اندر اور مزید آ گیا. اب تو دل میں چلا گیا نا ایمان. یہ اطاعت کلی کے لیے جو الفاظ ہیں نا وہاں پہ سورہ حجرات میں کہ اقرار باللسان کو کیا کہا کہ تم دعویٰ ایمانی نہیں کر سکتے, تم یہ کہہ سکتے ہو ہم نے اسلام قبول کیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا, لیکن وَإِن تُطِيعُوا اگر تم اطاعت کرو گے تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا, کچھ تخفیف نہیں کرے گا, اس کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ کون سی اطاعت ہے؟ نماز اور زکوٰۃ نہیں, کلی اطاعت. اللہ کے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان اعمال کے نتیجے میں بھی دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا. اب جب دل میں ایمان آ جائے, خواہ اعمال کے نتیجے میں آئے یا یہ کہ آپ کے شعور اور ادراک کے نتیجے میں آئے, جب دل میں ایمان آ جائے گا, اب دل میں آئے ہوئے ایمان کے بعد عمل ایک علیحدہ شے نہیں رہتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ یقین یہ رکھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہو. یہی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا, یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. بلکہ دوسری روایات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن, کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. اسی طرح کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. تو یہ کون سے ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ اگر یہ اس ایمان کی بھی نفی ہو رہی ہو اقرار باللسان کی, پھر تو مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا. یہ اس ایمان کی نفی نہیں ہو رہی, یہ اس قلبی ایمان کی ہے. مسلمان ہی ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو معلوم ہوا جب ایمان دل میں آ جائے تو پھر اب غلط عمل نہیں ہو سکتا اور صحیح عمل چھوٹ نہیں سکتا. جو کہا نا کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی شے نماز ہے. اب ایمان اگر دل میں ہے تو اب کیسے نماز چھوٹ سکتی ہے؟ وہ نہیں چھوٹے گی, وہ تو کاربند ہوں گے. یہی وہ بات تھی جو سورہ مومنون میں آئی تھی کہ قد افلح المومنون. وہ ایمان جب دل کے اندر چلا جائے گا تو پھر یہ ساری کیفیات, الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون, یہ ساری بات اب بالکل سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ ایمان جب دل میں چلا گیا تو اب عمل کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہی. لہذا جب وہ تقویٰ اور بڑا یعنی ایمان اندر دل تک جاگزیں ہو گیا, اب وہاں پہ ایمان کا ذکر تو کیا, ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا, اب اس کے ساتھ ایمان عمل صالح کا ذکر نہیں, ثم اتقوا اور تقویٰ اختیار کیا. اب جو مزید تقویٰ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسی ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. اب ظاہر ہے ایمان کوئی ایسی شے نہیں ہے جب دل میں جاتا ہے تو وہ کسی ایک درجے پہ رکے, اس کی تو بہت, وہ جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں نا کہ کسی کی روشنی ثنا تک جائے گی اور کسی کی بمشکل پاؤں تک ہوگی. تو وہ ایمانی کی روشنی ہے نا. جس کا ایمان تھوڑا سا ہوگا تو وہ اپنے پاؤں میں دیکھے گا, جس کا ایمان بہت زیادہ ہوگا تو وہ ثنا تک دیکھے گا. اب ایمان ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ایمان وہ ہے جو کہ صحابہ کا ہے, اور صحابہ میں سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بھی جو ایمان ہے, باقی امت کے کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی اس ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو سب کا ایمان تو برابر نہیں ہوتا, تو وہ ایمان کی کیفیات دل میں بھی ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے کہا کہ, بلکہ وہ کہتے جا رہے تھے حضرت حنظلہ کہ میں تو منافق ہو گیا.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ حنظلہ کی تو یہ کیفیت ہے اور میری بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں جب نبی آپ کی محفل میں ہوتا ہوں، یہی انہوں نے کہا تھا کہ حضور کی محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ جب گھر جاتا ہوں تو نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسی کیفیت میری بھی ہوتی ہے، چلیں چل کے حضور سے پوچھتے ہیں۔ جب حضور سے پوچھا تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ میری محفل میں جو تمہارے کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت اگر مستقل ہو جائے تو پھر تمہارے بستروں میں آ کر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ تو گویا یہ اندر کی کیفیات میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے۔ جب یہ ایمان اور گہرا ہو جاتا ہے تو یہ در حقیقت ایمان درجہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ سمت تقوا و احسنو، کیا مطلب؟ ایمان کا وہ درجہ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جیسے کہ، اور اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہو، یہ کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی یقین کا وہ سطح کہ جس میں جیسے دیکھی ہوئی حقیقت سامنے ہو۔ تو یہ احسان کا درجہ، یہی ڈیفائن کیا اس حدیث میں جو پچھلی دفعہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی، حدیث جبریل میں، کہ یہ احسان کیا ہے جب پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے۔ ایک روایت میں ان تعمل للہ بھی ہے، تو اللہ کے لیے عمل کرے، کأنک تراہ، گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا، یعنی یہ کیفیت نہیں ہے ایمان کی کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، فإنہ یراک، یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو سطح ہوگی اس کے نتیجے میں عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، اس میں خوبی آ جائے گی۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ اس کی تفصیل کر دی تھی کہ پھر کوئی بھی کام، نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں، حج کریں، یا یہ کہ بینر لگائیں، پوسٹر لگائیں، کوئی دین کا کام کریں، تو پھر وہ بہترین سے بہترین طور پر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری محنت اس لیے ہو رہی ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور وہ دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہو تو اس کام کے اندر کتنی خوبی پیدا ہو جائے گی، کتنا حسن پیدا ہو جائے گا۔ یہ درجہ احسان ہے۔ تو یہ ایمان ہی کا اگلا درجہ ہے جسے ہم احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کہ اس ایمان قولی سے ایمان قلبی تک، اور ایمان قلبی سے اس ایمان تک کہ یقین کی وہ کیفیت، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لے کے جانے والی طاقت کون سی ہے، قوت کون سی ہے جس نے یہاں تک لے کے گیا؟ یہ بیان ہوا تقوی، اذا متقوا ثم اتقوا ثم اتقوا۔ معلوم ہوتا ہے جتنا جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے، اور تقوی کس شے کو کہیں گے؟ تقوی کا تصور کیا ہے؟ تقوی کے اندر جو اصل معنی اور اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ دھڑکا لگا ہے کہ اس نے اپنے اعمال کا محاسبہ اس کا ہونا ہے، اکاؤنٹیبل ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، جو کچھ آج کر رہا ہے کل اسے اللہ کے سامنے جا کے اس کا حساب دینا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ہر جان دیکھتی رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے، اللہ کے سامنے اس کی جا کے جواب دہی ہوگی۔ جتنی یہ کیفیت بڑھتی جائے گی آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی کی، اتنی ہی جو ہے نا جسے احتیاط اور انسان جو ہے محتاط ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور ایمان اس کا درجہ احسان تک پہنچ جائے گا۔ وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ کیا بتایا گیا؟ تقوی، اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ آخرت کا محاسبہ۔ چیزیں مشکل نہیں ہیں، قرآن مجید کے بیان کی حد تک بہت سادہ، سمپل، بالکل سٹریٹ ہیں، اور کسی ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ رسول کیوں آئے؟ فلاح کے لیے آئے۔ فلاح نہیں ہو سکتی جب تک تزکیہ نہ ہو، یعنی رسول تزکیہ کرنے کے لیے آئے۔ تزکیہ کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے درجے کیا ہیں؟ ایک ایمان قولی ہے، ایک ایمان قلبی ہے، اور ایک ایمان درجہ احسان والا ہے۔ اس قولی سے درجہ احسان تک پہنچانے والی شے کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ آخرت کا اللہ کے سامنے محاسبہ اور ڈر اور خوف۔ سمپل، کوئی اس میں مشکل تو نہیں ہے، یا یہ کوئی بہت ہی کوئی گورکھ دھندا ہو کہ نہ سمجھ میں آنے والا ہو۔ بالکل سیدھا سیدھا، یہ کتاب مبین ہے، یہ ایک بالکل کلیئر کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی جلیبی نہیں بنی ہوئی، کوئی اس میں جو ہے نا اونچ اس طرح کے جو ہے نا ٹیڑھی کھیر نہیں پکائی گئی ہے، بالکل سیدھی صراط مستقیم کی طرح ہے، باتیں بالکل سیدھی سیدھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اب تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہ ایمان ہی ہے کہ جس کو احسان کہا گیا ہے۔
یہی ایمان ہے کہ جو محبت کی بنیاد ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اتنی اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اتنا جذبہ شکر بڑھتا چلا جائے گا. جتنا جتنا جذبہ شکر بڑھتا چلا جائے گا اتنی اتنے شوق عبادت بڑھتا چلا جائے گا. یہ بھی اتنا ہی سیدھا کہانی ہے، اس میں بھی کوئی ہیج پیچ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی پراسراریت نہیں ہے، بالکل بالکل سیدھا سیدھا کام ہے. جتنی محبت بڑھے گی اسی کے بقدر جو ہے خلوص و اخلاص بھی بڑھے گا، تسلیم و رضا بھی بڑھے گی، عبادت کا جذبہ بھی بڑھے گا، اور یہ کہ وہ جو اس عبادات کا شوق بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ سارا محبت کے ساتھ ہے، اور محبت کا تعلق اس یقین کے ساتھ ہے. جتنا وہ یقین گہرا ہوتا چلا گیا اتنی محبت بڑھتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ جو شوق عبادت ہے، اس سے اگلا محبت کا ایک تقاضا وہ بھی ہے نا، شمع جو پروانہ جو شمع پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. یہاں پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین. سورہ صف میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ جو عمل ہے نا، یہ عبادت ہو جو بھی عمل کی چوٹی کیا ہے؟ بلند ترین سطح عمل کی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا. یہی سورہ جو بقرہ میں آیا بر ہے، جو مختلف اعمال. پہلے نمبر پر تو نیکی کی حقیقت کیا ہے جی؟ ایمان ہو آپ کے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اس کے بعد اعمال شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے انسانی ہمدردی ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. پھر عبادات آ گئیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. پھر معاملات آ گئے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. صبر کرنے والے، اور خاص طور پہ صبر کرنے والے مشکل میں، تکلیف میں، اور اس کے ساتھ جنگ کے وقت، یعنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کی راہ میں. تو یہ بلند ترین سطح ہے عمل کی. اور جب اس سطح پر پہنچتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جائے. اس سے پہلے اس کی محبت اللہ سے ہے. جب وہ قربانی کی اس سطح پہ آتا ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کر دے، اب وہ اللہ کا محبوب ہے. اور اصل میں احسان کا درجہ یہی ہے. وہ جو کہا نا واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو کہیں آپ ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک ہی مقام ہے. اس محبت کا مظہر ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے. سورہ حدید میں جو بات ہے وہ بھی تو اس سے ملتی جلتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اصل امتحان ہے یہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے. اس ایمان کا وہاں پہ جو تقاضا بیان کیا ہے وہ کیا ہی محبت ہے. لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو، تمہیں نہیں ملے گی کوئی قوم، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو. ابھی یہ جو تقوی اور احسان، ان دونوں کی بنیاد یہ بیان ہوئی تھی نا. وہ آخرت پر ایمان کے نتیجے میں تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی جو ہے وہ لے کے جائے گا درجہ احسان تک. تو اگر آپ محسنین ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے لوگ تمہیں نہیں ملیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبت ان سے کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑے کرتے ہوں، جو اللہ اور رسول کے دین کے دشمن ہوں، جو اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہوں. تو ہے ان کے دل میں ایمان اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی. محبت ان کی ہو ان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، تو یہ ایمان کی نفی ہے. کون سے ایمان کی؟ وہ دل والے ایمان کی. یہ احسان کی نفی ہے، یہ تزکیے کی نفی ہے. کوئی تزکیہ نہیں. تو تمہیں ملے گی کوئی ایسی قوم جو حقیقتاً اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اور محبت اسے ان سے ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں. اب سنتے جائیے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے آبا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، تائے چاچے مامے کیوں نہ ہو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، یہ جو نیچے جتنے بھی ہو، یہ سارے پوتے کیوں نہ ہوں. او اخوانہم، ان کے بھائی بند کیوں نہ ہوں، کزنز وغیرہ سارے وہ آ جائے گا اس میں. او عشیرتہم، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں.
मोहब्बत का इम्तिहान फिर यहाँ पे भी आके होगा। अगर अल्लाह और आखिरत से है तो फिर इनसे नहीं हो सकती, फिर ख़ानदान उसकी कोई हैसियत नहीं रही। जब वो अल्लाह के दीन के गलबे के मामले में पसोपेश कर रहा हो और उसकी दोस्तियां और यारियां जो हैं उनके साथ हूं कि जो अल्लाह के दीन को गालिब करने के रास्ते की रुकावट हूं, तो तुम्हारी उनके साथ फिर कोई यारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तज़किये का नतीजा तो फिर ये निकलता है। चुनाचे अगले उससे आगे यही फरमाया, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में ईमान लिख दिया गया है। आपके दिल में ईमान है तो उस ईमान का लाजमी तकाजा फिर ये मोहब्बत का ये इज़हार है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबल खड़े हैं वो आपके कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका कल्बी ताल्लुक फिर उनके साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगली बात सुनिए, उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अल्लाह की पार्टी है। कशाकश है ना हक व बातिल की, इस कशाकश में दावेदार तो कोई भी हो सकता है कि मैं अल्लाह की पार्टी का हूं, क्योंकि जिसने कलमा पढ़ा उसने ये तो कहना है ना मैं इस पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन यहां उसका मयार ये है कि जब उस तमाम मोहब्बतों में भी तज़किया हो गया हो और अल्लाह की मोहब्बत तमाम रिश्तेदारियों के ऊपर गालिब आ चुकी हो, अब तज़किया अपने कमाल को पहुंचा है। अब तज़किया उस जगह पे पहुंचा है जो मतलूब है। और अगर यहाँ पे नाकामी हो गई है तो बाकी आपको नीली पीली लाइटें जितनी मर्जी नजर आ रही हों, ये कोई धोखा है, फरेब है, ये हकीकी मानू में जो है ये कोई तकवा नहीं है, ना ही ये तज़किया हुआ है। तज़किया तो ये चाहिए था, हर शय अल्लाह पर लगाने, लुटाने और खपाने के लिए तैयार हो जाओ, रिश्तेदारियों तक। इसी को फिर मजीद खोला है जो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 है, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन। अगर ये 8 मोहब्बतें इन 3 मोहब्बतों पर गालिब हों, इन 8 मोहब्बतों में से कोई एक ही क्यों ना हो जो इन पर गालिब आ जाए, तो इस लेवल पर अल्लाह की नजर में यह बंदा फासिक है। रूहानियत में यह कितना बुलंद मकाम क्यों ना रखता हो। अबू अमर राहिब का काफी अच्छा खासा बुलंद मकाम था, इबलीस भी अच्छा खासा बुलंद मकाम रखता था। सामरी का मकाम भी, वो फरिश्तों को देख लेता था इस आंख से। बलम बिन बऊरा, उससे फरिश्ते आके गुफ्तगू करते, डिस्कशन होती थी, मुस्तजाबुद दावात शख्स था। ये मैं बाद में इन सब का आपके सामने जिक्र करूंगा, खोल के बताऊंगा आपको। रूहानियत तो इनकी बड़ी बुलंदी पर थी, सारे फासिक हैं। तज़किया समझ में आया? तज़किया ये नहीं है कि आपको कुछ नजर आने लग गया, जिब्रील नजर आने लग गए। तज़किया ये नहीं है कि आपको कोई नीली पीली रोशनियां नजर आने लग गई। तज़किया तब होगा जब आपकी मोहब्बत अल्लाह की, रसूल की, जहाद की मोहब्बत बाकी सारी दुनियावी मोहब्बतों के ऊपर गालिब आ जाए। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवंद, बुताने वहमो गमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मसला ये है कि जब इंसान, ये वो जगह है जहां आदमी का पानी मरता है, सबका यही मरता है ना। शैतान का भी यही मरा था, अब्दुल्ला इब्न उबई का भी यही मरा था। ये मोहब्बतों की कुर्बानी देना कोई आसान है? हमने तो बड़े बड़े जो है ना मुरब्बीयीन भी देखे हैं बेगम पर फरिश्ता। तो अब ये जो जब हालत हो तो वो तो फिर मालूम है कि बाकी जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये किधर जाएगा। ये मैदान जंग छोड़ के तो अपनी मोहब्बत, मरकज़ मोहब्बत की तरफ दौड़ लगाएगा ना। अपने मरकज़ की तरफ महवे परवास था हुस्न, तो जिसकी जहां मोहब्बत होगी तो मुश्किल में उधर दौड़ लगाएगा ना। जिसकी अल्लाह से मोहब्बत है, मुश्किल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिसकी मोहब्बत घर वालों की तरफ है तो जो ही मुश्किल पड़ेगी, वो जो सूरह यासीन में आया ना, जब वो उन पर मुश्किल आई, वो सैखा आया, तो उनको मौका नहीं मिला कि घर वालों की तरफ वसीयत करने जा सके। यानी मौका मिलता तो किधर जाते? घर की तरफ दौड़ लगाते। और ग़ज़वा अहज़ाब में मुनाफिकीन क्या कह रहे थे जी, किधर जाना है, घर खाली है। ठीक है ना। तो अब आप ये कौन है? वो जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार किया था, हम लड़ने नहीं जाएंगे। तो हजरत मूसा ने क्या दुआ मांगी थी? रब्बना, हमारे रब, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। वो भी फासिक,
یہ بھی فاسق جن کی محبتیں جو ہیں اللہ رسول کے مقابلے میں دنیا کی محبتیں زیادہ ہیں۔ سورہ صف کے اس مقام پہ جو ذکر آیا نا جہاں پہ کہ محبت اللہ ان سے کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو کہیں اس پر عمل نہ کریں۔ اور اگلی آیت میں کہا کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، یعنی وہ جو چیلنج تھا اس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے بھی ادھر ہی موڑ دیا جدھر مڑے۔ اور ایسے فاسقوں کو تو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں۔ یہ کون سا فسق ہے؟ یہ نماز و روزے کا فسق تو نہیں ہے، انہوں نے بت پرستی تو نہیں کی تھی، کوئی سجدے تو نہیں کیے تھے جا کے بتوں کے آگے۔ وہ جو چیلنج آیا تھا اللہ نے آزمائش کے لیے کہ میری محبت زیادہ ہے یا اپنے جان کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی، وہ زیادہ ہیں، اس میں ناکام۔ اللہ نے کہا بس چھٹی، کوئی ہدایت شدایت تمہارے لیے نہیں، فاسق ہو۔ یہ تزکیے کا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا اور کھپا لینا۔ اب آپ دیکھیں، اسی کو تو انفاق کہتے ہیں اور اسی کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تزکیہ کرا ہے۔ اب یہ جو محبت اگر انسان کے دل میں اللہ کی شدید پیدا ہو جائے تو قرآن مجید تو یہ ڈائریکشن دیتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس محبت کا ایک غلط جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو بھی بیان کیا، اور مزے کی بات یہ سورہ حدید میں بیان کی۔ یہ محبت لے کے جانی چاہیے تاکہ اللہ کی نصرت کرو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی تمہید باندھی کہ اللہ نے رسول بھیجے، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، پھر انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ ایک تمہید ہے، اور اس کے بعد جو بات بتائی وہ کیا تھی؟ یہ جو عیسیٰ کے ماننے والے تھے نا، یہ رحم دل، ان میں رافت بھی تھی، رحمت بھی تھی، بڑے نرم خو لوگ تھے۔ اچھا، ویسے عام طور پہ تزکیے کا کمال ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بندہ نرم خو ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ہینگی پھینگی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ انانیت نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، بڑا نرم جھکا ہوا، خاشعین۔ تو وہاں بتایا رافتم و رحمہ، ان میں نرمی بھی تھی، بڑے خوش مزاج لوگ تھے۔ ویسے ضمناً یہ بتا دوں، اس نرمی کے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں، زیادہ گھر والے اٹھاتے ہیں فائدے۔ آپ بڑے نرم مزاج ہو گئے، آپ کا تزکیہ ہو گیا، آپ کسی بات پہ غصہ ہی نہیں کھاتے، تو اب گھر والوں کی چھٹی ہے، جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو تو غصہ آتا ہی نہیں نا، آپ کا تو تزکیہ ہو گیا ہے۔ شریف آدمی، اور ایسے شریف لوگوں کو دوربین نہیں خوردبین لگا کے لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں اپنی بچی کے لیے۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتاتا ہوں، مجھے الحمدللہ بہت شروع سے پتا تھا۔ میرے استاد صاحب جو ایک تھے، وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے مجھے بتایا اس طرح کا ایک رشتہ ہے، یہ وہ انہیں کسی شریف بندے کی ضرورت ہے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی۔ میں نے ان سے کہا جی میں شریف آدمی نہیں ہوں، میں اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، آپ انہیں بتا دیجئے، میں پردہ بھی کرواؤں گا، میں یہ بھی کراؤں گا۔ تو پھر ان سے پوچھئے یہ شریف آدمی ہے، تو وہ کہیں گے یہ شریف نہیں ہے، انہیں کوئی اور شریف بندہ چاہیے، وہ ایک پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ والا شریف، تو وہ والا شریف تو ہم نہیں ہیں۔ اور نہ ہی قرآن ایسے شرفا پیدا کرتے ہیں۔ تو لوگ جو اس طرح کا شریف بنانا چاہتے ہیں، بڑا اوبیڈینٹ، بڑا جو ہے نا چپ چاپ، تو یہ گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے اور یہ بش کو بھی بہت پسند ہے۔ تو وہ بڑے رافت والے بھی تھے، بڑے رحمت والے بھی تھے، وہ اپنے نویڑ پڑھائی نہ چھیڑ تو بیگانے پھڈے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتے تھے، بڑے شریف بندے تھے۔ اور اسی شرافت میں انہوں نے ایک اور کام کر لیا تھا، رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا۔ اب دیکھیے، آپ کے دل میں بڑی شدید محبت اللہ کی ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ سے بغاوت پر جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کر رہے ہیں، اللہ کا باغی معاشرہ ہے۔ اب آپ کا اور اس معاشرے کا کانفلکٹ آ گیا، اور آپ شریف آدمی، تو شریف آدمی کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ بیٹھا روتا رہے، ابھی سو گیا ہے ٹک روتے روتے، اور دوسرا یہ کہ وہ معاشرہ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ بلکہ پتہ ہے بلے شاہ نے کہا ہے یا کسی نے، لسیدہ کی زور محمدہ، وہ جو محمد بخش صاحب ہیں انہوں نے کہا، لسیدہ کی زور محمدہ، رونا یا نس جانا۔ محبت ہے اللہ سے لیکن ہیں لسے، تو اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا بیٹھ کے روتے رہیں یا نس جائیں۔ اس نس جانے کا نام ہے رہبانیت۔
یہ جو جسے کہتے ہیں نا فرار عن الزحف، جو چیلنج ہے اس سے بھاگ گئے. ہے محبت، اس میں شک نہیں ہے، محبت میں سچے اللہ کی محبت ہے، لیکن اب بھاگے. اچھا ہیں گلٹی کانشیس، پتہ ہے نا اصل چیلنج کیا تھا جس سے بھاگے ہوئے ہیں. غیر شعوری طور پر بھی ایک آپ کے اندر گلٹ ہے. تو اب گلٹ آپ کو مجبور کرتا ہے اضافی اپنے اوپر پابندیاں لگانے کا. جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا نہیں کہ گردن کٹائیں، تو اب اس کی جگہ یہ ہے کہ اس جسم کو تکلیف دیں. 4 نوالے سے زیادہ نہیں کھا سکتے، نرم بستر پر نہیں سو سکتے، ٹھیک ہے نا. کپڑے وہ پہنو گے جو چپتے رہیں، یہ سارے، اور نہ شادی کرنی ہے. کوئی لذت جو بھی آپ کو، کوئی نفس کی جو بھی ظاہر ہے گریٹیفیکیشن کی جو بھی چیزیں ہیں ان پر پابندیاں. کھانا تو پھر شکر ہے 4 نوالے کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ عورت تو یہ غیر فطری پابندیاں اپنے اوپر لگانا، یہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. تو یہ یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ کسی بھی معاملے میں جب اپنے اوپر اضافی پابندیاں لگاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گلٹ ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے سخی بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس سخاوت کے پیچھے بھی کوئی چور چھپا ہوتا ہے، ان کا کوئی گلٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کمائی ٹھیک نہ ہو، ویسے زیادہ سخی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو شے ہے نا کہ یہ رہبانیت انہوں نے خود شروع کی. اب اگلی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غیر فطری بات کا ارادہ کر لیں کام کا، فما رعوها حق کا رعایتها، تو اس کی رعایت نہیں کر سکے کہ جیسے اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. اب یہاں ایک نکتہ ہے، بلکہ اس کے بعد بھی آتا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو واقعی ایمان والے تھے، یعنی جنہوں نے وہ مشکل پابندیاں اپنے اوپر لگائیں اور پھر ان کا حق ادا کیا، ہم نے ان کو ان کا اجر دیا. تو معلوم ہوا کہ یہ جو اضافی سختی کسی مجبوری کے تحت آپ اپنے اوپر طاری کر لیں، پھر آپ کا امتحان، پھر آپ کا جو اللہ کے ہاں محاسبہ ہے، یہ اس معیار پر ہوگا جو آپ نے اپنے لیے خود مقرر کیا ہے. 5واں نوالا اگر کھایا ہوگا اس حال ہوگا. آپ نے خود طے کیا تھا نا کامیابی کے لیے 4 نوالے کھانے ہیں، تو اب اسی معیار پر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. وگرنہ یہ کہ اللہ نے تو یہ ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی تھی. من حرم زینت اللہ، اللہ نے جو زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی، کس نے وہ حرام کی؟ یہ جو ننگ دڑنگ لوگ ملتے ہیں، میلے کچیلے، نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں، یہ صوفی کدھر سے پیدا ہو کے آ گئے ہیں؟ یہ قرآن کے دور میں بھی تھے، اسی لیے تو نزول قرآن کے دور میں بھی تھے، اس لیے قرآن نے ان کا ذکر کیا. یہ اللہ نے پابندیاں نہیں لگائیں، یہ حرام نہیں کی چیزیں ہیں. یہ کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں لگائی. کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیم مریا، رشتہ پچتا کا مطلب اتنا کھاؤ جو پچ جائے. تو معلوم ہوا نہ کھانے پینے پہ پابندی. ہاں، کھا پی کے جو طاقت حاصل ہوئی ہے، جو جان بنائی ہے، جو گوشت کھایا ہے، اس سے جو تم میں تھوڑی سی وہ حیوانیت آئی ہے، گوشت کھائیں گے تو آئے گی. وہ ہندو ہمیں تو نہیں کہتے، سبزی اور گوشت کا فرق ہے، فرق پڑے گا. آپ نہ گوشت کھائیں، کچھ عرصے کے بعد روحانیت ویسے آپ کی جو ہے وہ عود کر آئے گی، لیکن آپ کے اندر طاقت جو ہے وہ تو تب آئے گی جب آپ کھاؤ گے. اب اس کی ڈائریکشن کیا ہو، وہ اللہ کے دین کے غلبے کی طرف ہو. اور بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے لیے دیگر جو بھی سہولتیں رکھی ہیں، ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، وہ کریں، لیکن یہ کہ وہ محبت فائق کرے نہیں چاہیے اللہ کی، یہ ہے وہ مطلوب شے. اب بہرحال اس کے بعد جو بھی ہمارے جب دور زوال شروع ہوا، اس کی بات تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس حصے میں کریں گے. لیکن یہاں پہ میں بات ایک چاہتا ہوں کہ ریفر کر دوں صرف، کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، قرن اول میں اسلام کی 2 حقیقتیں. یہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لینا تو بہت ہی ایک شاندار تحریر ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پہلا دور ہے اسلام کا، جو دور صحابہ کا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو اس میں اسلام کی اصل حقیقتیں 2 ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا جو وہ مضمون جو بنایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دعوت دینے، وہ جو مضمون ہے نا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. تو وہ اصل شے کیا تھی جس کی دعوت دی حضور نے؟
وہ قرآن مجید ہے. نسخہ کیمیا یہ ہے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ جب قرآن اندر گیا ہے اس نے جا کے اندر کی دنیا بدل دی. وہ ایک پورا صفحہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ لکھا ہے. ان کی جو ہے صبح بدلی، شام بدلی، دن بدلا، رات بدلی، سوچ بدلی، اقدار بدلی، اقدار بدلی، یہ بدلا، وہ پورا ایک صفحہ ہے. اور جب وہ پڑھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے یہ لفاظی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں واقعی بدلی. ان کا جینا مرنا بدل گیا. پہلے جیتے تھے اپنے لیے، اب جیتے ہیں اللہ کے لیے. تو یہی تزکیہ ہم نے سمجھا نا ابھی تک. اس تبدیلی کا نام تزکیہ ہے نا. یہ تبدیلی ایک فرد کے اندر آئی. اگر اگلا مضمون دوسرا سٹیپ نمبر 2، اگر آپ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہو، آپ کا ورلڈ ویو بدل گیا، آپ کی سوچ بدل گئی، آپ کی اقدار بدل گئی، آپ کے اصول زندگی گزارنے کے بدل گئے، معاشرہ اس سے مختلف رخ پر چل رہا ہے، کلیش ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، فرکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، جھگڑا کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، گھر ہوگا یا نہیں ہوگا، میاں بیوی کے درمیان، اپنے باپ بیٹے کے درمیان، بھائیوں کے درمیان اب ٹکراؤ، بحث، مباحثہ، تکرار، ٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا نام جہاد ہے. کون سا عرب کا گھر ہے جس میں کوئی شخص ایمان لایا ہو اور اس گھر کے اندر جو ہے یہ جہاد نہ شروع ہو گیا ہو؟ یہ مشرک ماں باپ بھی کرتے تھے. وہ جو آتا ہے نا وَإِن جَاهَدَاكُمَا، اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں، أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو اب وہ ہر جگہ پہ وہ جہاد شروع ہو گیا. تو بنیادی باتیں کیا ہوئیں؟ 2. ایک قرآن جس کی دعوت ہے، جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جس کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے. وہ قرآن جو تزکیہ کر رہا ہے، جو تبدیلی اندر لے کے آ رہا ہے، اس تبدیلی کے نتیجے میں معاشرے میں ایک کلیش پیدا ہو رہا ہے، ایک ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ایک جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ. اسی کو آپ عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو آپ انفاق بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کرنے اول کا اسلام تھا. اب جب اسلام غالب ہو گیا، ریاست کی سطح پہ آ گیا، تو جو فرق پڑا وہ یہ، اب قرآن مجید ایک احکام کی کتاب رہ گئی. ریاست کی سطح پہ تو احکام سے ساری ڈیلنگ ہوتی ہے نا. اب عدالت کا نظام ہے، اسے تزکیے سے کیا غرض؟ اس نے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے بھائی کب جو ہے نا یہ شخص مسلمان رہا اور کب کافر ہو گیا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کب کس کی نماز ادا ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، چوری ہوئی تو ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو حد لگانی ہے کہ تعزیر لگانی ہے. اب تو ساری محنت فوکس اس پہ ہوگا. لہٰذا وہ جو قرآن ایمان پیدا کر کے جہاد پیدا کرنے والا قرآن تھا، اب اس کی جگہ پہ اب ایک قرآن وہ آ گیا کہ جو تعلیم کتاب کا قرآن باقی رہ گیا. اس کے وہ پہلے حصے گویا منہا ہو گئے، نکل گئے. اور دوسرا جب اس کے بعد وہ جبر کا دور آ گیا جس میں کلمہ حق بلند کرنے کے نتیجے میں ہی گردن اڑنے کا خطرہ پیدا ہوا، اور حضرت حسین جیسی شخصیت نہیں بچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعی ناممکنات میں سے ہو گیا کہ اس تزکیے پر عمل کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. اب یہاں سے ایک حالات کے جبر کے نتیجے میں ایک ڈیویشن شروع ہوئی ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال معاشرے میں خلا تو نہیں تھا، دنیا میں تصورات موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یونان میں بھی کچھ اس حوالے سے تصورات تھے، انڈیا میں موجود تھے. ہندو مت بہت پرانا ہے، یہاں ان کے تزکیوں کے طور طریقے اپنے ہیں. ایران میں موجود تھے، اور بہت قریب میں یروشلم، اس میں قبالہ پہلے سے موجود تھا جو یہودیوں کا تصور تھا. یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہاں پہ جو سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی. وہ عبور کرنا ناممکنات میں سے ہو گیا. اب وہ لوگ کہ جنہیں اللہ سے محبت تھی، انہوں نے کیا رخ اختیار کیا، اس سے مجبوری کا کیا حل نکالا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست آئے گی اس پر گفتگو کریں گے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تزکیہ یا قرآن و سنت کا تزکیہ، الحمدللہ اس پر ہماری بحث مکمل ہو گئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ ولا